نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ العنکبوت کا آج آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اول تو سورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسری یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں اور آخر کار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورت میں پچھلے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں، جن میں سے ہر واقعے میں یہی ہوا کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمائی۔ مکی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر بضد رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ معتدل اور برحق اصول بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جن مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بعض کافر لوگ مسلمانوں پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم اسے بھگت لیں گے۔ اس صورت کی آیات 12-13 میں اس لغو پیشکش کی در حقیقت واضح کر دی گئی ہے، اور آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ العنکبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ حروف مقطعات۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے کہ وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، کہ وہ سب کہہ دیں گے، آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور نہیں وہ سب آزمائے جائیں گے۔ عربک کا ورڈ ان آیا مبارکہ میں صرف ایک ہے، احسب، گمان کر لیا ہے۔ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے سورۃ العنکبوت، اور ہم سب جانتے ہیں
حروف مقطعات وہ حروف جن کا مطلب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ کیا گمان کر لیا لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اسی چیز پر کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے؟ یعنی یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، صحیح نہیں، بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا اور پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا اور مومن و منافق کا پتہ چل سکے۔ آیت نمبر 2۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آزمایا جو ان سے پہلے، فَلَا يَعْلَمَنَّ، سو ضرور بالضرور وہ جان لے گا، اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جن سب نے سچ کہا، وَلَا يَعْلَمَنَّ، اور ضرور بالضرور وہ جان لے گا، الْكَاذِبِينَ، سب جھوٹوں کو۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کیا گمان کیا ہے جو وہ سب عمل کرتے ہیں برے، أَن يَسْبِقُونَ، یہ کہ وہ سب سبقت لے جائیں گے ہم سے، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا جو وہ سب فیصلہ کرتے ہیں۔ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، جو ہے وہ امید رکھتا اللہ کی ملاقات، فَإِنَّ، تو بے شک، أَجَلَ اللَّهِ، اللہ کا مقررہ وقت، لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ضرور آنے والا ہے اور وہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا، اور جو جہاد کرے تو بلا شبہ صرف، عربک کا ورڈ دیکھتے ہیں ان آیا مبارکہ میں، صرف ایک دو ہیں، حسب گمان کیا ہے، آت آنے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آزمایا ان کو جو ان سے پہلے تھے، سو ضرور بالضرور وہ جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور وہ ضرور بالضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔ آیت نمبر 3 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ سنت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی۔ ان آیات کے شان نزول کی روایات میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، دعا کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ تشدد اور ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے، تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں کی تک پھیری گئیں، لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 3 کی تفسیر کے لیے بیان کی۔ آیت نمبر 4، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں یہ کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے ہم سے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی واقعہ بیان کیا جا رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ ظلم و ستم کا، اس کے کچھ نام آپ کے سامنے لینا چاہوں گی۔ حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال و مقداد وغیرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہ صفحات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ واقعات ان آیات کے نزول کا سبب بنے، تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک کے اہل ایمان اس میں داخل ہیں۔ آیت نمبر 4 جو ابھی پڑھی، یعنی ہم سے بھاگ جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ آیت نمبر 5، جو شخص امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا تو بے شک
اللہ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈسکس کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں کس دن فاسد میں یہ لوگ مبتلا ہیں، آیت نمبر 4 سے ریلیٹڈ۔ جبکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات سے باخبر بھی ہے، پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کے مواخذہ اور عذاب سے بچنا کیوں کر ممکن ہے، آیت نمبر 5۔ یعنی جسے آخرت پر یقین ہے اور وہ اجر و ثواب کی امید پر اعمال صالح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں برلائے گا اور اسے ان کے عملوں کی مکمل جزا عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت یقیناً برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگی۔ وہ بندوں کی باتوں اور دعاؤں کا سننے والا اور ان کے چھپے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے، اس کے مطابق وہ جزا و سزا کو بھی یقیناً دے گا، آیت نمبر 6۔ اور جو جہاد کرے تو بلا شبہ صرف یجاہد لنفسی، وہ جہاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی، یقیناً بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ اس کا مطلب وہی ہے من عمل صالحا فلنفسی، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 15، یعنی جو نیک عمل کرے گا، آیت نمبر 45، اس کو اسی کا فائدہ ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے افعال سے بے نیاز ہے۔ اگر سارے کے سارے متقی بن جائیں تو اس سے اس کی سلطنت و قوت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور وہ سب نافرمان ہو جائیں تو اس سے بھی اس کی بادشاہی میں کمی نہیں ہوگی۔ الفاظ کی مناسبت سے اس میں کفار کے مقابلے میں جہاد بھی شامل ہے کہ وہ بھی من جملہ عمل صالح پر ہے، آیت نمبر 7۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، بلا شبہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ، اور ضرور بالضرور ہم جزا دیں گے انہیں بہت اچھی، الَّذِي كَانُوا، جو تھے وہ سب يَعْمَلُونَ، عمل کیا کرتے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسنہ بھلائی، وَإِن جَاهَدَكَ، اور اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر، لِتُشْرِكَ، تاکہ تو شریک ٹھہرائے، بھی میرے ساتھ، ما لیسا، جو نہیں ہے، لکا تجھ کو، بھی اس کا، علم کوئی علم۔ عربک کا ورڈ دیکھ لیتے ہیں، اس میں نکفر، ہم مٹا دیں گے، عربک کا ورڈ صرف ایک ہے، باقی سارے ریپیٹیڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 7 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بلا شبہ ضرور ہم مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ضرور بالضرور ہم جزا دیں گے انہیں بہترین اس عمل کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ محض اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو اور ان کے عملوں کی بہترین جزا عطا فرمائے گا، اور ایک ایک نیکی پر کئی کئی گنا اجر و ثواب دے گا، آیت نمبر 8۔ اور ہم نے وصیت تاکید کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس چیز کو جو کہ نہیں ہے تجھ کو اس کا کوئی علم، فلا تطعهما، تو نہ تو اطاعت کر ان دونوں کی، الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں خبر دوں گا تمہیں اس کی جو تھے تم سب عمل کرتے۔ آیت نمبر 8۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے اور ادا کر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور اس کی ربوبیت پر
ربوبیت اور پرداخت اور ان کی غایت مہربانی اور شفقت کا ثمرہ ہے، اس لیے مجھے ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یقیناً خالق کائنات کو سمجھنے اور اس کی توحید و عبادت کے تقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا۔ اس لیے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا ہے، یعنی والدین اگر شرک کا حکم دیں اور اسی میں دیگر معصیات کا حکم بھی شامل ہے اور اس کے لیے خاص کوشش بھی کریں، جیسا کہ مجاہدہ کے الفاظ سے واضح ہے، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دے۔ بالآخر یہ والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے، جس پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 9، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو سب ایمان لائے ان سب نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، بلا شبہ یقیناً ہم داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں، ومن الناس من یقول آمنا، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتا ہے ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فاذا اوذی فی اللہ، پھر جب وہ ایذا دیا جائے اللہ کی راہ میں، جعل فتنۃ الناس، وہ پناہ لیتا ہے لوگوں کو کے ستانے کو، کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی مانند۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بلا شبہ یقیناً ہم داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں۔ یعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکوں کے ساتھ ہوگا، والدین کے ساتھ نہیں، اسی لیے کہ وہ والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے، لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان کے ساتھ ہی تھی، اور وہ اس کے تحت المرء مع من احبا کے تحت وہ زمرہ صالحین میں ہوگا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 10، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، کہ جب وہ ایذا دیے جائے اللہ کی راہ میں تو وہ بنا لیتا ہے لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی مانند۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ، اور بلا شبہ اگر آ جائے کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً ضرور وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تھے تمہارے ساتھ، أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ، اور بھلا کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور بلا شبہ ضرور وہ جان لے گا اللہ، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو سب ایمان لائے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ضرور بالضرور جان لے گا منافقوں کو۔ فقال الذین کفروا، اور کہا جب سب نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا سب ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، تم سب پیروی کرو ہمارے راستے کی، ولنحمل، اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں، خطایاکم تمہارے گناہ، وما ہم بحاملین، حالانکہ نہیں وہ سب ہرگز اٹھانے والے، من خطایاہم ان کے گناہوں میں سے، من شیء کوئی چیز۔ عربک کا ورڈ دیکھیے جاء آ جائے، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں، اور بلا شبہ اگر آ جائے کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے تو یقیناً ضرور وہ کہیں گے بے شک ہم تھے تمہارے ساتھ، اور بھلا کیا نہیں ہے اللہ خوب واقف خوب جاننے والا اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے۔ آیت نمبر 10 کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا پہنچتی ہے تو عذاب الہی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے،
نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو فتح اور غلبہ نصیب ہو جائے۔ یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر حالات کافروں کے لیے کچھ سازگار ہوتے ہیں تو کافروں سے جا کر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا؟ یعنی کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہیں اور جو تمہارے ضمیروں میں پوشیدہ ہیں؟ وہ تم زبان سے مسلمانوں کا ساتھی ہونا ظاہر کرتے ہو۔ آیت نمبر 11، بلا شبہ یقیناً ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ ضرور بالضرور جان لے گا منافقوں کو بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہو جائے۔ جو دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ مومن ہے، جو صرف خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ صرف اپنے حظ نفس کا مطیع ہے، اللہ کا نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں تم میں مجاہد اور صابر کون ہے، اور تمہارے دیگر حالات کو بھی جانچیں گے۔ جنگ احد کے بعد جس میں مسلمان اختیار اور امتحان کی بھٹی سے گزارے گئے تھے، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت میں جس پر ہو تم، یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے۔ آیت نمبر 12، اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تم پیروی کرو ہمارے راستے کی، اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں تمہارے گناہ، حالانکہ نہیں ہے وہ ہرگز اٹھانے والے ان کے گناہوں میں کچھ بھی۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ یقیناً سب جھوٹے ہیں۔ یعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہوگے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ قیامت کے دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین، بنی اسرائیل 17۔ وہاں تو ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا چاہے ان کے درمیان نہایت گہری دوستی ہو۔ ولا يسأل حمیم حمیما، حتیٰ کہ رشتہ دار ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سورہ فاطر۔ اور یہاں بھی اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی ہے۔ آیت نمبر 13 کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، بلا شبہ ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کئی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور یقیناً ضرور وہ پوچھے جائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کے متعلق جو تھے سب وہ جھوٹ باندھا کرتے۔ اور بلا شبہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کئی اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور یقیناً ضرور وہ پوچھے جائیں گے قیامت کے دن ان کے متعلق جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی آیات میں جو اسباق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، ہمیں سمجھائے کہ وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری ہمیں بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آخری آیت نمبر 13 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ ائمہ کفر اور دعائے دلال اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا۔ ان کی سعی و کاوش سے گمراہ ہوئے تھے۔ یہ مضمون سورہ نحل میں بھی گزر چکا ہے۔ حدیث میں ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔
اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو، اور جو گمراہی کا داعی ہوگا اس لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے آپ کے سامنے۔ اسی اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک انبیاء، اولیاء، شہداء کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہر شیطانی عمل سے محفوظ رکھے اور اس دن کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق دے جس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔